پارہ نمبر 7 ہے جی سورۃ المائدہ، آیت نمبر 115 115 کے بعد۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 115 115 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے، اور جب کہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ وَإِذْ قَالَ اللہ، اور جب کہیں گے اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم، بیٹے مریم کے، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا للناس، واسطے لوگوں کے، اتخذونی، کہ تم پکڑو مجھ کو، امی اور ماں میری کو، الہین، دو معبود، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ۔ اللہ سب کو جانتے ہیں، لیکن یہ عدالتی کارروائی کا طریقہ ہے۔ جن کو سزا دینی، جنہوں نے جرم کیا ہے، ان کو جو ہے ان کا جرم ثابت کرنے کے لیے، کہ انہوں نے یہ خود بات گھڑی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بات یہ نہیں کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے خود یہ جرم کیا تھا، اور اس جرم پر سزا دینے کے لیے طریقہ کار عدالت کا یہ ہے کہ ان کے پیغمبر سے ان سے گواہی دی جائے کہ کیا آپ نے تو نہیں کہا ان کو۔ تو یہ قیامت کا کیا موقع ہے، قیامت کا کیا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ تعالیٰ کے، اس کے علاوہ۔ قالا، عرض کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، سبحانہ کا پاکیزگی ہے تیری، ما یکون، نہیں لائق تھا دی واسطے میرے، انقول، یہ کہ میں کہتا، ما وہ بات، لیسا نہیں تھا دی واسطے میرے، بحق، جس کا کوئی حق۔ میں کس طرح وہ بات کہہ سکتا تھا جس سے مجھے کہنے کا تم نے حق ہی نہیں دیا تھا۔ ان کن، تو اگر ہوں میں خود تو ہوں، کہا ہے میں نے، ہوں اس بات کو، فقط علمتا، پس تو جانتا ہے اس کو۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہے ان سے، تو سے بہتر جانتا ہے۔ تعلم، تو جانتا ہے، ما فی نفسی، جو بیچ میرے دل کے ہے، ولا عالم، اور نہیں میں جانتا، ما فی نفس کا، جو بیچ تیرے دل کے ہے۔ میرے دل کی باتوں کو، خیالات کو، سوچوں کو تو جانتا ہے، لیکن تیرے دل کی کسی بات کو میں نہیں جانتا۔ انہا کا، بے شک تو، انت تو ہی، علام، بہت زیادہ جاننے والا ہے، الغیوب، تمام چھپی باتوں کا۔ ما قلت لہم، نہیں کہا تھا میں نے واسطے ان کے، الا مگر ما امرتنی، جو حکم دیا تھا تو نے مجھ کو، بہی ساتھ اس کے، اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ ان کو کہنے کا حکم دیا تھا، بنی اسرائیل کو یا اپنے ماننے والوں کو، میں نے وہی کہا تھا، اس کے علاوہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ انعبدوا اللہ، یہ کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی، رب میرے کی، و ربکم، رب اپنے کی، وکنت، اور تھا میں علیہم، اوپر ان کے، شہیداً، گواہی دینے والا، مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا، ما دمت، جب تک رہا ہوں میں، فیہم، بیچ ان کے، جب تک میں ان کے اندر رہا ہوں، میں ان کا مشاہدہ کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ فلما توفیتنی، پر جس وقت تو نے قبضے میں لے لیا مجھ کو، فوت کرنا کہ معنی تک قبضے میں لینا، جس وقت تو نے قبضے میں لے لیا مجھ کو، کنت، تھا تو، انت تو ہی، الرقیب، و حقیقی نگہبان، علیہم، اوپر ان کے، جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا حقیقی۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو اوپر ہر چیز کے مشاہدہ کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو عذاب دے ان کو، فإنہم، پس بے شک وہ عبادک، بندے ہیں تیرے، وإن تغفر، اور اگر تو بخش دے لہم واسطے ان کے، فإنک، پس بے شک تو، انت تو ہی، العزیز، و حقیقت میں بہت زبردست، الحکیم، و بہت زیادہ دانائی والا۔ قال اللہ، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، ھذا، یہ یوم دن ہے، ینفع الصادقین، نفع دے گا تمام سچ کہنے والوں کو، صدقہم، سچ ان کا، سچے لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں سچائی پر زندگی گزاری، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی فراڈ نہیں کیا، کبھی منافقت نہیں کی، کبھی دھوکہ نہیں کیا، نہ اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کے دین کے ساتھ، نہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، تو ان کا سچ جو ہے قیامت کے دن ان کو فائدہ دے گا۔ لہم، واسن کے، جنات، ان باغات ہیں، چلتی ہوں گی، من تحت، ان کے نیچے سے، الانہار، خالد، خاص نہر،
خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیہا بیچ ان کے جنتوں کی ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ سچ کہنے والے لوگ جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے کامیابیاں حاصل کر کے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدق و ینجی، سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، کامیابیاں دیتی ہے، بلکہ وہ یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عنہم ان سے، جن لوگوں نے سچ کہا، دنیا میں سچ کی حمایت کی، اللہ کی آسمانی حق سچے دین کی حمایت کی، اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے گا، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ سچائی جو ہے یہ اصل چیز ہے، اصل کامیابی ہے۔ یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ دھوکہ یا جھوٹ جس کی بنیاد پر کفر اور شرک کیا جاتا ہے، یہ سب جو ہے ناکامی اور جہنم کے راستے کا سبب بنیں گے۔ للہ واسع، اللہ تعالیٰ کے ملک، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے حقیقی کامیابی بہت بڑی۔ للہ واسع، اللہ تعالیٰ کی ہے ملک السماوات، بادشاہی تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی، زمین آسمان کا ہر چیز کا بادشاہ مالک اللہ ہے۔ وما فیہن، اور جو کوئی مخلوق بیچ ان کے ہے ان کا بادشاہ ابھی اللہ ہے۔ زمین و آس اور ان کی ساری مخلوق کا بادشاہ اللہ ہے۔ یہ دنیا کے جو چور ڈاکو ہیں یہ سب ان کی جو حالت دماغ ان کے خراب ہیں، یہ ایسی کرسی پہ جب آتے ہیں کہ فرعون بن جاتے، نمرود بن جاتے ہیں، پھر عوام کا کوئی پریشانی حال نہیں ہوتا، جھوٹے وعدے کر کے آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کرسیوں پر بیٹھ کر، اور کرسیاں چھن جانے کے بعد بھی جھوٹ بکتے ہیں۔ تو ان پر تو ہر دمہ جو ہے اس جھوٹ کی وجہ سے لعنت ہی برسی ہے، کیونکہ اللہ کو قرآن میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر رب کی لعنت برستی ہے۔ تو جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان سے کبھی خیر نہیں ہو سکتی، وہ فراڈ کرنے والے ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وہ اور وہ علی کل شیء، پر ہر ایک چیز کے قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ ترجمہ جی دوبارہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، یا عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم، انتا، کیا تو نے قلتا کہا تھا، للناس، واسطے لوگوں کے، اتخذونی، کہ تم پکڑو مجھ کو، وامی، اور ماں میری، کوئی الہ ہے نہیں، دو معبود، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ عیسائی جو ہے یہ تین خدا مانتے ہیں، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ مجرم ہے، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ کالا فرمائیں، کہیں عرض کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، سبحانک، پاکیزگی ہے تیری، ما یکونو، نہیں لائق تھا دی واسطے میرے، ان اقول، یہ کہ میں کہتا، ما لیس، جو نہیں تھا دی میرے بحق، کوئی حق، جس بات کے کہنے کا مجھے حق حاصل نہیں تھا وہ میں کس طرح کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ ان کن تو، اگر ہوں میں، یا تھا میں، کل تو ہوں، کہا تھا میں نے اس بات کو، فقط علمتا، پس تو جانتا ہے اس کو، تعلم، تو جانتا ہے، ما فی نفس، جو بیچ دل میرے کے ہے، ولا عالم، اور نہیں میں جانتا، ما فی نفس کا، جو بیچ دل تیرے کے ہے، انک، بے شک تو، انت، تو ہی، علام، بہت زیادہ جاننے والا ہے، الغیوب، تمام چھپی باتوں کا۔ ما کل تو نہیں کہی میں نے، لہم، واسطے ان کے، الا، مگر ما امرتنی، جس بات کا حکم دیا تو مجھ کو بھی، ساتھ اس کے، انعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، رب میرے کی، و ربکم، رب اپنے کی۔ وکن، تو تھا میں، علیہم، اوپر ان کے، شہیداً، گواہی دینے والا، مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا، ما دم، تو جب تک رہا ہوں میں، فیہم، بیچ ان کے۔ فلما، جس وقت، توفیتنی، فوت کر دیا تو نے مجھ کو، قبضے میں لے لیا تو نے مجھ کو، کنتا، تھا تو، انتا، تو ہی، الرقیب، و حقیقی نگہبان، علیہم، اوپر ان کے۔ اے اللہ، جب میں ان کے اندر رہا، میں ان کا مشاہدہ کرتا رہا، ان کو دیکھتا رہا، ان کی رہنمائی کرتا رہا، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، اپنے قبضے میں لے لیا، پھر تو ہی ان پر جو ہے وہ نگہبان تھا۔ ان تعذبہم، اگر تو عذاب دے ان کو، فإنہم عبادک، پس بے شک جو بندے ہیں تیرے،
پھر اللہم اگر تو بخش دے لہم واسن کے فإنک کا بس بے شک تو انت تو ہی العزیز و حقیقت میں بہت زبردست، حکیم حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ قال اللہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ھذا یوم، یہ دن ہے ینفع فائدہ دے گا صادقین حقیقی سچ کہنے والوں کو، صدقہم سچائی ان کے۔ اس دن قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کا آسمانی حق جو ہے اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کے سامنے سچا دین لوگوں کو دیا، یہی ہے جن کو جو ہے فائدہ ملے گا ان کی سچائی کا۔ جنہوں نے جھوٹے دین اور آسمانی دین کو چھوڑ کر جو ہے دنیا کے بنائے دینوں کے پیچھے چل پڑے، ان کو کوئی یہ جھوٹ جو ہے یہ من گھڑت جو ہے چیزیں کوئی فائدہ نفع نہیں دیں گی۔ لہم واسن کے جنات ان باغات ہیں تجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان باغوں کے نیچے سے الانہار و خاص نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیہا بیچ ان جنتوں کے ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عنہم ان سے، ورضوا وہ راضی ہو گئے عنہ اس سے۔ ذالک یہ بات یہ الفوز العظیم حقیقی کامیابی ہے بہت بڑی۔ تو اس آیت میں جو ہے صرف سچائی کا ذکر کیا گیا ہے، اور سچائی جو ہے وہ بنیاد ہے تمام اعمال کی۔ جھوٹ جو ہے یہ دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی لعنت کا باعث بنتا ہے۔ جھوٹ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے جو ہے اس آیت میں سچائی جو ہے اس کو کامیابی کا ذریعہ بنایا گیا ہے کہ سچائی ہی انسانوں کو لیے جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اس لیے سچائی جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے جھوٹ اور جھوٹی باتیں اور جھوٹے دعوے اور جھوٹے فراڈ، جھوٹے الزامات، جھوٹے دین جو ہے یہ ہمیں بیڑا غرق کر دیا انہوں نے ہمارا، یہ ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ کیونکہ یہ جھوٹ جو ہے جب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے سچا دین اتارا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اس آسمانی سچے دین پر ہی عمل کیا ہے، اسی کے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، تو ہمیں اس کو نظر انداز کر کے جو ہے اپنے فرقوں کے، اپنے مولویوں کے بنائے ہوئے دین جو ہے ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ ورنہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں موجود ہیں کہ جو حقیقی سچ کہے، سچی بات کہے گا آسمانی دین کی، وہی کامیاب ہوگا۔ جو من گھڑت باتیں کرے گا اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے ملک السماوات بادشاہی تمام آسمانوں کی، والارض تمام زمینوں کی، وما اور اس مخلوق کی، فی ہنہ جو بیچ ان آسمانوں اور زمینوں کی ہے ان سب کی بادشاہی اللہ کے پاس۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ گرامر جی معرفت ہے اس میں ظرف زما ہے، کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین لفظوں کا ماضی معروف ہے، کاوالا کاوالا یقبلو باب ناصر ینصرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو کالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، کالا فعل ماضی معروف کا فاعل جملہ بنے گا، کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس قسم میں اس میں ظرف زما آیا تو ظرف زما جو ہے یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا حرف ندا ہے، عیسیٰ اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے۔ ابنہ جو ہے ابنن تھا، یہ مفعولی حالت میں آتی، ابنن سے ابنن، پھر ابنن کی ایک زبر ختم ہوئی تو مضاف، مریم تھا، مریم مضاف ہے، مریم ماں ہو گیا۔ ابنہ مریم اور عیسیٰ جو ہے دونوں مل کر جو ہے یہ یا حرف ندا کا منادہ۔ اب یہ حرف ندا کی جگہ آ جائے گا فعل ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول عیسیٰ بن مریم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، حرف سوالیہ، انت واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں مبنی، قلتا فعل ماضی معروف ہے آخر میں تا کی وجہ سے ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ جن لفظوں کا ماضی معروف ہے قابلہ،
کابلا یقبلو باب ناصرہ ینصرو، کابلا تھا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیگا، جبرت اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جبرت نیا فاعل تا زبر تا واحد مذکر حاضر کی تا لگائی تو ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی، کابلا سے قبل اور نیا فاعل لگ گیا تا، قبل تا پھر ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا سیگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبل تا میں سے واؤ کو نکالا آسانی کے لیے، تو واؤ نے جاتے ہوئے اپنے سے پہلے رکاو کو پیش دے دی تو قبل تا سے کل تا ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا سیگا، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، دے حرف جار الناس سے الفتان سے سمار پر ناس ہو تھا، دے حرف جار کا مجرور ہوا للناس سے جار مجرور مقبے جاری۔ اب جملہ بنے گا کلتا فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق للناس سے جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں انتا ضمیر آئی تو انتا ضمیر مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں حرف سوالیہ آیا تو جملہ اسمیہ خبریہ کے بجائے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ اتخذو جو ہے یہ فعل امر ہے، واو لفظ جمع تو مذکر حاضر کا سیگا، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین رفعوں کا ماضی معروف آخذا، آخذا یا اخذو باب ناصرہ ینصرو، آخذا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رفع داخل کیا تردد کوشش کے لیے، یہ بن گیا اتخذا، آخذا کے پہلے حرف سے پہلے الف زیر والا داخل کرنا ہے اور ماضی کے پہلے حرف پر جزم آ جائے گی اور اس کے بعد تا زبر والی تو اتخذا، اتخذا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے حمزہ کو بھی جزم والی تا میں بدل دیا تو اتخذا، پھر دونوں تا اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ نے شد دے دی تو اتخذا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیگا، اس سے امر بنا تو اتخذا کے آخری حرف زال کو جزم اور آخری سے پہلے خا کو زیر، اتخذا ماضی سے اتخذ، پھر امر واحد مذکر حاضر کا سیگا، پھر باو جمع کا لگا تو اتخذو، پھر امر اور سے جمع مذکر حاضر کا سیگا، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نی جو ہے یہ واحد مذکر مؤنث متقدم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اتخذو پھر امر معروف کا مفعول، اور پھر ہے یا دو لفظ سے امن اور یا امن تھا، یہ اتخذو پھر امر کا مفعول منا، مفعول نمبر 2 منا تو امن سے امن، پھر امن کی ایک زبر ختم ہے تو یہ مضاف، پھر یہ یا کے ساتھ مضاف ہوا تو یہ بن گیا میم کے نیچے زیر آ گئی ام مضاف، یا واحد مذکر مؤنث متقدم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، مضاف کا مضاف اور مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں اتخذو فعل امر کا مفعول نمبر 2، الہین الہن اس میں واحد تھا، الہان الف اور زیر والا نون اس میں تثنیہ بن گیا فاعلی حالت، اور جب یہ اتخذو فعل امر کا مفعول بنا تو الہان سے الہین، الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا مفعولی حالت، تو اتخذو فعل امر کا مفعول بن گیا الہان سے الہین، الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا مفعولی حالت، من حرف جار ہے دونے اس میں نکرہ غیر منصرف دونوں تھا، من حرف جار کا مجرور ہے تو من دونوں ہی رہا، پھر دونوں جب آگے مضاف ہوا اللہ کے ساتھ اس کو زیر آگے دونے مضاف اللہ ہو سے اللہ ہے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اتخذو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1، نی مفعول نمبر 2، امیہ مفعول نمبر 3، الہین مفعولی حالت، اور اپنے متعلق من دون اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ قال فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اس کا اصل ماضی تھا کاوالا، کاوالا یقبلو باب ناصرہ ینصرو، کاوالا تھا تمہیں آسانی کے لیے واؤ کو لم میں بدلا تو کالا ہو گیا،
فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا قال فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اس میں کا جملہ فعلیہ خبریہ۔ سبحان ہے اس میں نکرہ سبحان ہو تھا، اس سے پہلے جو ہے سبحان آگے، اس سے پہلے وہ سب پہ ہو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو یہ سب ہو الف سے فعل مضارع موجود تھا سبحانہ سے پہلے، تو سب ہو الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نہ آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ سبحانہ اس میں نکرہ سبحان ہو تھا، یہ وہ سب ہو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا، تو سبحان ہو سے سبحانہ، پھر سبحانہ مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، سبحانہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، وہ سب ہو فعل مضارع معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا وہ سب ہو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، سبحانہ کا مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ معرف نفی یکون یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، یکبونو باب نصر ینصر، یکبونو تھا اللہ ثانی کے لیے واؤ کی پیش، کاف کو کاف کی جزم واؤ کی، یکبونو سے یکونو، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، اور اس کے شروع میں بار پھر نفی لگا تو ما یکونو فعل مضارع معروف منفی، فعل ناقص اپنا ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، دی جو ہے دے اور یا، دے حرف جار یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، دے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جو جملہ بنے گا ما یکونو فعل مضارع معروف منفی، فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، دی جار مجرور مرکب جاری، اس مل کا جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ منفی۔ آن حرف ناس میں مضارع ہے، اقول الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اقول ہو تھا، اس کے شروع میں آن حرف ناس میں مضارع ہے، تو آن حرف ناس میں مضارع نے اس کے آخری لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو اقول ہو سے اقولا۔ تین حرف ماضی معروف تھا کاوالا یقبلو باب ناصر ینصر، کاوالا تھا، یقبلو یا سے فعل مضارع معروف، پھر یا کی جگہ الف آگے الف فعل مضارع معروف تھی، اقبولو، پھر اللہ ثانی کے لیے واؤ کی پیش، کاف کو کاف کی جگہ واؤ کو بھی، تو اقولو ہو گیا، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے، تو اس نے آخری لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو اقولو سے ان اقولا۔ ما اس میں موصوف مذکر مؤنث صاحب کے لیے، اقولا فعل مضارع معروف کا مفعول۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے جملہ بنے گا اقولو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لیسا فعل ماضی معروف ہے، فعل ناقص ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، دی دو لفظ دے اور یا، دے حرف جار یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، دے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، بے حرف جار حقن، اس میں نکرہ اس میں حکن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو تو بحقن جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، دی جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے متعلق نمبر 2 بحقن جار مجرور مرکب جاری، سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ لیسا جو ہے یہ فعل ناقص ہے اور فعل نفی ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف شرط کن تو فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور فعل ناقص ہے،
اور تاپش تو کی وجہ سے واحد اپنا آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکبونو باب ناصر ینصرو، کاوانا یکبونو، یکبونو تھا فعل انوب واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ نے تاپش تو نیا اسم لگا دیا تو یہ جو ہے یہ کاوانا سے کون ہو گیا، کون تو تا سے تا جو ہے وہ نیا فائل لگ گیا، تو کاوانا تھا اس نیا اووا ضمیر اس کے اندر اس کا فعل ناقص کا اسم تھا، جب نیا اسم لگایا اللہ تعالیٰ نے تاپش تو واحد مذکر مؤنث متقدم کی ضمیر تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی تو یہ کون تو ہو گیا، فعل ماضی معروف آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر متقدم کا صیغہ فعل ناقص، آنا ضمیر اس کے اندر اس فعل ناقص کا اسم، کل تو جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متقدم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تو اب کن تو جو ہے یہ فعل ناقص واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور کل تو فعل ماضی معروف اصل میں قابلا تھا، قابلا یقبلو باب ناصر ینصرو، پھر قابلا جو ہے اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے تاپش تو لگایا واحد مذکر مؤنث متکلم کا اس کے صیغہ تو یہ قبل تو ہو گیا، پھر اللہ نے ثانی واؤ نکالا تو کاف کو واؤ جو ہے کاف کو پیش دے گیا تو یہ قبل تو ہو گیا، قبل تو فعل ماضی معروف واحد مذکر مؤنث متکلم صیغہ ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کل تو فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب کن تو فعل ماضی فعل ناقص واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور کل تو فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ فعل تام، تو کن تو فعل ناقص اور فعل تو کل فعل تام دونوں ناقص فعل ناقص اور فعل تام کٹھے کیے تو ماضی استمراری بن گئی، تو کن تو فعل کن تو کل تو ہو جو ہے اس کا مفعول ہے، کل تو فعل ماضی معروف کا مفعول، تو کن تو کل تو فعل ماضی استمراری واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا کل تو فعل ماضی معروف استمراری اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو یہ جملہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارف دفعہ قدر تحقیق کا علم تا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا عالما یعلم باب سامع یسمع، عالما تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تاپش تو لگا دی، واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تا لگا دی، تاپش تا زبر تا لگا دیا تو ماضی کے آخری حرف میم پر جزم آ گئی، عالما سے علم اور نیا فاعل لگ گیا تا زبر تا، علم تا، پھر اس کے شروع میں قد آیا تو قد لگنے سے ماضی معروف قریب ہو گیا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں مبنی قد علمتا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا قد علمتا فعل ماضی معروف اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تعلم تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تعلم تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف
عالما یعلم باب سامع یسمع، یا کی جگہ لام پہ مضارع تا لگی تو تعلم، تا سے پھر مضارع مرفوع ہے مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، تعلم پھر مضارع معروف کا مفعول، فی حرف جار نفسی دو لفظ سے نفسن اور یا، نفسن تھا فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی نفسن جار مجرور رقبہ جاری، پھر نفسن کی ایک زیر ختم ہوئی تو نفس مضاف، یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نفس مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تعلم فی مضارع معروف اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول ما اور اپنے متعلق فی نفسی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، معرفت دار فی نفی عالم معرف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف عالما، عالما یعلم باب سامع یسمع، پھر یا علامت مضارع کی جگہ الف علامت مضارع لگی تو عالم ہو گیا، الف سے پھر مضارع مرفوع ہے مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں دار پھر نفی ہے تو لا عالم پھر مضارع معروف منفی، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ لا عالم پھر مضارع معروف منفی کا مفعول، فی حرف جار ہے نفس اس میں نکرہ نفسن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہو تو فی نفسن جار مجرور مرکب جاری، پھر نفسن کی ایک زیر ختم ہوئی تو نفس مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نفس مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا عالم فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، انا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول ما اور اپنے متعلق فی نفسی کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناصب میں اسم ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، انت واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اللہ منہ اس میں نکرہ، اللہ من تھا مضاف ہوا تو یہ ایک پیش ختم ہو گئی، اللہ منہ مضاف، الغیوب الفلام سے معرفہ الغیوب ہو تھا، اللہ منہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الغیوب ہو سے اللہ الغیوب مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا انت ضمیر مبتدا، علام الغیوب مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبر کے شروع میں انا کا ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ پھر بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ پھر معرف نفی ہے، کل تو فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا پیش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قاوالا، قاوالا یقبل باب ناصر ینصر، قاوالا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا پیش تو لگا دیا واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ کی تا جو ہے وہ لگا دی تو ماضی کے آخری قوالا سے ماضی کے آخری لام پر جزم آ گئی تو قوالا سے قول ہو گیا، قول، اور نیا اسم لگ گیا تا پیش، اب نیا فاعل لگ گیا تا پیش تو قول تو ہو گیا، قول تو۔ پھر اللہ نے ثانی کے لیے واؤ کو نکالا تو واؤ جاتے ہوئے اب کاف کو پیش دے گیا تو یہ کل تو ہو گیا، اس کے شروع میں معرف نفی ہے تو ما کل تو پھر ماضی معروف منفی تثنیہ و جمع مذکر واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، یہ بن گیا کل تو۔ قوالا ماضی تھا، اس کے اندر ہوا ضمیر تھی، اس کا فاعل تا پیش تو لگی تو یہ ماضی کے آخر لام پر جزم آ گئی، قول تو، پھر واؤ نکالا اللہ تعالیٰ نے، واؤ نے کاف کو پیش دے دیا اپنے سے پہلے کو تو یہ واؤ نکل گیا اور کل تو رہ گیا، پہلے ماضی معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اس کے شروع میں معرف نفی ہے تو ما کل تو پھر ماضی معروف منفی واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا،
حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ما کل تو فعل ماضی معروف اپنے فاعل آنا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اللہ حرف استثناء ہے، ما اس میں موصول ہے، امرتا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا امارا، امارا یامرو باب ناصرہ ینصرو، امارا تھا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہو ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا زبر تا لگایا تو امارا کے آخری حرف میم را پر جزم آ گئی، امارا سے امر اور نیا فاعل لگ گیا تا پیش تو، امر تو فعل ماضی معروف اب امرتا زبر کے ساتھ، امرتا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، امرتا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اور پھر امرتا کے شروع میں جو ہے ما حرف نفی ہے تو ما امرتا فعل ماضی معروف منفی ہو گیا، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس کا ما امرتا فعل ماضی معروف منفی کا مفعول۔ بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ما امرتا فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل، انت ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول، نی اور اپنے متعلق بے ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب مضارع ہے، او بدو فعل امر ہے، واو لفظ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرف کا ماضی معروف عبدا، عبدا یعبدو، پھر یعبدو پھر مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف آیا، الف کو پیش مل گئی کیونکہ یعبدو میں درمیان میں حرف با پر پیش ہے لہذا الف کو پیش مل گئی، اور آخری حرف دال کو جزم، یعبدو سے اعبد فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو او بدو فعل امر، واو لفظ جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اللہ جو ہے اللہ ہو تھا، او بدو فعل امر کا مفعول بنا تو اللہ ربی جو ہے یہ دو لفظ الربو اور یا، یہ الربو تھا، جب اللہ موصوف کی صفت ہوا تو الربو سے الربا، اللہ موصوف، الربو سے الربا اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ مفعولی حالت۔ پھر الربا جو ہے جب یہ آگے یا کے ساتھ مضاف ہوا تو ایک تو الف لام ختم ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ با کی زبر جو تھی وہ یا کی وجہ سے زیر بن گئی، تو رب مضاف یا واحد مذکر مؤنث متقدم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، اللہ موصوف کی صفت، یہ الربا تھا صفت، لیکن جب یہ یا کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا تو ربی مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی اللہ موصوف کی صفت ہو گیا، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی۔ اور پھر تھا ربا اس میں نکرہ، اس میں الربو تھا، یہ بھی اللہ 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 موصوف کی صفت ہوا تو الربو سے الربا، پھر الربا جو ہے جب آگے کم کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا الف لام اتر گیا، ختم ہو گیا، تو ربا مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، اللہ موصوف کی صفت نمبر 2۔ اب اللہ جو ہے یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں ربی و ربکم دونوں صفتوں سے مل کر مرکب توصیفی اور پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اعبدوا فعل امر کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا اعبدوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے، اب یہ اعبدوا جو ہے ہاں جی، تو اعبدوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، اللہ ربی و ربکم موصوف صفت مرکب توصیفی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور پھر کنتو فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا پر پیش کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور
فعل ناقص ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف کاوانا، کاوانا یکبونو باب ناصرہ ینصرو، کاوانا تھا، اس کے اندر ہوبا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے تابستول فاعل نہیں، کاوانا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، فعل ناقص کا اسم ہوبا ضمیر، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تاپش تو لگایا تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کاوانا سے کون، اور نیا اسم لگ گیا فعل ناقص کا تاپش تو اب بن گیا کون تو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو نکالا تو واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے گیا تو یہ کن تو ہو گیا، پھر ماضی معروف تثنیہ واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ فعل ناقص، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، شہیدن اس میں رکھا شہیدن تھا، یہ کن تو فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں یہ خبر بن گیا۔ اب ما دم تو جو ہے یہ علیحدہ جملہ بنے گا، کن تو فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم آنا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، علیہم جار مجرور مرکب جاری، اور اپنی خبر شہیدن مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کن تو فعل ناقص ہے اس لیے جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ ما دم تو جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے کٹھا، ماضی معروف آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا دعوا ما ید بو مو باب ناصر ینصرو، دعوا ما تھا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، یہ ما دامہ جو ہے یہ کٹھا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، تو یہ ما دامہ جو ہے یہ فعل ماضی معروف فعل ناقص، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم لگایا تاپش تو ماضی کے آخری حرف میم پر جزم آ گئی، تو ما دامہ سے ما دم تو جو ہے یہ اصل میں دعوا ما تھا، ما دعوا ما، پھر ما دعوا ما جو ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس فعل ناقص کا اسم تھا، جب نیا اسم تاپش تو لگا تو یہ ما دوام تو، میم پر جزم آ گئی تو یہ دوام تو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو نکالا تو واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرفدار کو پیش دے گیا تو یہ دوام تو سے دم تو ہو گیا، فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم آنا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کا بنا جو ہے، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فعل ناقص کا اسم، فی حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ما دم تو فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم آنا ضمیر تاپش تو کی وجہ سے آنا ضمیر جو اس کے اندر اس کا اسم ہے اپنے اسم، ما دم تو اپنے اسم فعل ناقص کا ما دم تو کے اندر اسم ہے آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے، تو ما دم تو فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق فی ہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ لمحہ اس میں ظرف زماں ہے، توفی تب فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا زبر تا کی وجہ سے واحد مؤنث واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف وافا یا یو فے یو، پھر وافا یا جو ہے اس کے درمیان والے حرف پر شد آئی تو یہ وفا یا ہو گیا، باب تفعیل میں چلے گیا، وفا یا یو وفے یو توفی یون باب تفعیل، وفا یا تھا اس کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو توفا یا ہو گیا، توفا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا زبر تا لگایا واحد مذکر حاضر کی ضمیر تو ماضی کے آخر حرف یا پر جزم آ گئی، توفا یا سے توفی اور نیا فاعل لگ گیا تا،
توفیتا فعل ماضی مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نی جو ہے یہ واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، توفیتا فعل ماضی مرفوع کا مفعول، جملہ بنے گا توفیتا فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، نی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں جو ہے ضمہ اس میں ظرف زمان آیا تو یہ اس میں ظرف زمان ضمہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کنت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا زبر تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اور انت ضمیر اس کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ہے کاوانا، کاوانا یکبنو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا، اس کے اندر یہ فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تا زبر تا ضمیر لگا دی واحد مذکر حاضر کی تو ماضی کی آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کون کاوانا سے کون ہو گیا، کون، اور تا جب نیا اسم لگ گیا تا، کون تا فعل ماضی معروف فعل ناقص، اور اس تا کی وجہ سے انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، تو کون تا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو نکالا تو واؤ سے اپنے سے پہلے رکاف کو پیش دے گیا تو یہ کون تا ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص، انت ضمیر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اسم ہے، انت ضمیر کنتا کے بعد جو ہے وہ اس کا اسم۔ الرقیب الفلام سے اسم معرفہ الرقیب وہ تھا، یہ کنتا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو الرقیب وہ سے الرقیبہ، مفعولی حالت میں یہ کنتا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بن گیا، الرقیب وہ سے الرقیبہ خبر بن گیا۔ علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کنتا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، انتا جو اس کے بعد آ رہا ہے اپنے خبر، الرقیبہ مفعولی حالت میں زبر کی وجہ سے مفعولی حالت میں خبر، اور اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور پھر انتا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علی حرف جار کل اس میں نکرہ کلون تھا، علی حرف جار کا مجرور ہوا تو علی کلین جار مجرور مرکب جاری۔ اب اور پھر انتا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علی حرف جار کل اس میں نکرہ کلون تھا، علی حرف جار کا مجرور ہوا تو علی کلین جار مجرور مرکب جاری، پھر کلین کی ایک زیر ختم ہوئی تو کل مضاف، شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، کل مضاف کا مضاف لے ہوا تو شیئن ہو گیا، کل شیئن مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ شہیدن اس میں نکرہ ہے، آخر میں دو پیش سے فاعلی حالت اس میں فاعل، جملہ بنے گا انت ضمیر مبتدا، علی کل شیئن جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر ایک، شہیدن اس میں نکرہ، خبر نمبر دو، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف شرط توظب تا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اصل میں توظب وہ تھا، اس کے جو میں ان حرف شرط ہے، ان حرف شرط نے اس کے آخری با کی پیش ختم کر کے جزم دی تو توظب وہ سے ان توظب۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عذبہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو عذبہ، پھر عذبہ سے کے شروع میں علامت مضارع تا لگی تو توظبو، یا لگی تو یعذبو، یا کی جگہ تا لگی تو توظبو، تا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، ان حرف شرط ہے اس کے شروع میں تو اس نے آخری با کی پیش ختم کر کے توظبو سے توظب بنا دیا، تا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، توظب فعل مضارع مرفوع کا مفعول، جملہ بنے گا توظب فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، انتا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ بن گیا۔ فارفت ہے ان حرف ناس میں اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی،
عباد ہو اس میں نکرا عباد تھا، مضاف ہوا تو ایک پیش ہوئے ختم ہو گئی، عباد و مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، عباد و مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں جملہ بنے گا انہم ناس منصوب مرکب نصبی مبتدا، عبادوں کا مضاف مضاف مرکب اضافی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وحرف دھین عرف شرط ہے، تغفر تا سے فعل مضارع مرفوع ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی مرفوع غافرا غافرا یغفرو باب ناصرا باب ضربا یضربو یغفرو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تغفرو، تا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ تغفرو تھا، تو ان اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے، تو ان تغفر آخری حرف کو ان حرف شرط نے آخری حرف را کو پیش ختم کر کے جزم دی تو تغفر ہو گیا۔ لاس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، ہو جو ہے لا حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تغفر فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ حرف دھا ان حرف ناصب میں اسم ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، ان پر واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، العزیز و الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، الحکیم و الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا انت ضمیر مبتدا، العزیز و خبر نمبر 1، الحکیم و خبر نمبر 2، مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے اسم جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں انا کا ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصل میں کابالا تھا، کابالا یقبلو باب ناصر ینصر، کابالا تھا، اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو جو ہے وہ کالا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں کالا فعل ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ حاضہ اس میں نکرہ ہے، یومو اس میں نکرہ یومن تھا، اللہ نے آسانی کے لیے ایک پیش ختم کر دی تو یومو ہو گیا۔ ینفع یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف جان نفع ینفع با فتح یفتح، ینفع یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، الصادقین الفلان سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واؤن سے جمع صادقون تھا، اصل میں جب یہ ینفع فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو واؤ جو تھا صادقون کا واؤ جمع یا میں بدل گیا، الصادقون سے مفعول ہوا تو الصادقین مفعولی حالت میں واؤ یا میں بدل گیا، صادقین مفعول ینفع فعل مضارع معروف کا، صدق اس میں نکرہ صدقن تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، ینفع فعل مضارع معروف کا فاعل، صدقن یہ فاعل بن گیا ینفع فعل مضارع معروف کا۔ پھر صدقن کی ایک پیش ختم ہوئی، صدق و مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، صدق و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، ینفع فعل مضارع معروف کا مفعول ینفع فعل مضارع معروف کا فاعل، صدق و ہم مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت میں، ینفع فعل مضارع معروف کا فاعل، جملہ بنے گا ینفع فعل مضارع معروف اپنے فاعل صدق و ہم مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت اور اپنے مفعول الصادقین مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس قسم میں حاضہ اس میں اشارہ آیا تو حاضہ اس میں اشارہ یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا،
پہلے یوموں کو جو استعمال کرنا دے تو ینفع کا جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے اس کے شروع میں یوم ہے تو یوم مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر حاضہ اس میں اشارہ ہے تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. لا اس میں لے حرف جار تھا، لفظ ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا. حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. جنات اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت میں جملہ بنے گا لہم جار مجرور مرتبہ جاری مبتدا، جنات اس میں نکرہ فائدی حالت اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تجری تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. جرا یا یجری یو با ضرب یضرب، جرا یا یجری یو، یا کی جگہ علامت ادغام تا لگی تو تجری یو، پھر ثانی کے لیے آخری تا کو جزم میں بدل دیا تو تجری ہو گیا. من حرف جار ہے تحت اس میں نکرہ غیر منصرف، تحت تھا من حرف جار کا مجرور ہے، من تحت اذا، پھر تحت مضاف ہوا تو آگے اس کی زیر آ گئی، تحت سے تحت مضاف، ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تحت مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. الانہار والفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں تجری فعل مضارع معروف کا فاعل. جملہ بنے گا تجری فعل مضارع معروف اپنے فاعل الانہارو اور اپنے متعلق من تحتہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں جناتن آیا تو جناتن موصوف مبتدا، جناتن مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. خالدینہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واؤن سے جمع اس میں خالدون تھا، یہ کانو فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو خالدون سے خالدین ہو گیا مفعول حالت میں خبر. تو خالدین سے پہلے فعل تھا کانو فعل ماضی معروف، واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا کانو فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم. تو یہ خالدینہ جو ہے یہ کانو فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں خالدون سے خالدینہ. پھر حرف جار ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. ابداً اس میں نکرہ ابدن تھا، یہ تاکید بنا تو ابداً. اب جملہ بنے گا کانو فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ہم ضمیر جمع کی، کانو فعل ماضی معروف فعل ناقص جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے لہذا ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے. تو کانو فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنی خبر خالدینہ مفعولی حالت اپنے متعلق فیہا جار مجرور مرکب جاری اور ابداً تاکید سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کانو فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ. راضیہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. راضیہ یرضا یو با سمع یسمع، راضیہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. اللہ الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں راضیہ فعل ماضی معروف کا فاعل. ان حرف جار ہے ہم ہو سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا راضیہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے متعلق ان ہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ذو فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف راضیہ یرضا یو باب سمع یسمع، راضیہ تھا اس کے آخر میں واؤ جمع کا لگا تو راضی یو، پھر اللہ نے پیش والے واؤ یا کو نکال دیا تو رضو رہ گیا. فعل ماضی معروف واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ان حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ہے، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری.
جملہ بنے گا رضو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق ان ہو جار مجرور رقبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے الفوز والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت العظیم و اس میں الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت. اب جملہ بنے گا ذالک اس میں اشارہ مبتدا الفوز و خبر نمبر 1 العظیم و خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. لے حرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا لے حرف جار کا مجرور و للہ ہے جار مجرور مرتبہ جاری. ملک و اس میں نکرہ ملکن تھا مضاف ہوا تو ایک پیج ختم ہو گئی ملکن سے ملک و مضاف السماوات الفلان سے اسم معرفہ السماوات تو تھا ملک و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو السماوات تے ہو گیا ملک السماوات مضاف مضاف مرتبہ اضافی فائدی حالت. اور پھر دفعہ الارض اس میں الارضو تھا یہ بھی ملک و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الارض ہو گیا ملک الارض مضاف مضاف مرتبہ اضافی. اور پھر اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے فی حرف جار ہنہ ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری میں. جملہ بنے گا للہ جار مجرور مرتبہ جاری مبتدا ملک السماوات مضاف مضاف مرتبہ اضافی خبر نمبر 1 ملک الارض مضاف مضاف مرتبہ اضافی خبر نمبر 2 ما اس میں موصول خبر نمبر 3 فی ہنہ جار مجرور مرتبہ جاری خبر نمبر 4 مبتدا للہ اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر تو ہے ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علی حرف جار کل اس میں نکرہ کلن تھا علی حرف جار کا مجرور ہوا تو علی کلن جار مجرور مرتبہ جاری. کلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا کل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو کل شیئن ہو گیا کل شیئن مضاف مضاف الیہ مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. قریب قدیر اس میں نکرہ اس میں فاعل اس میں مبالغہ آخر میں 2 پیشوں سے فائدی حالت. جملہ بنے گا ہوگا ضمیر مبتدا علی کل شین جار مجرور مرتبہ جاری خبر نمبر 1 قدیر اس میں نکرہ خبر نمبر 2 مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.